وہ ایک طوفانی رات تھی جب میرے سامنے صرف دو راستے رکھے گئے، بیوی کو چھوڑ دو یا گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے اپنے فالج زدہ والد کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں بسی کے آنسوؤں سے تر تھیں، مگر اپنے بیٹے کے حوصلے پر فخر تھا۔ ان کے ٹمٹماتے چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی تھی کہ مرد بن کر جیو، اور مرد اپنے شریک حیات کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری بیوی ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی میری طرف ملتکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سب پر ڈالی، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل آیا۔ میری جیب میں صرف 500 روپے تھے، مگر حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند تھا۔ یہ حوصلہ اس رات مجھ میں کہاں سے آ گیا نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس رات میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا تھا۔ مہر النساء مجھے ایک حادثے میں ملی۔ شادی کی رات پہلی بار اسے دیکھا۔ شادی کیا تھی، جرگہ کا ایک فیصلہ تھا جو دو خاندانوں کے بیچ دشمنی کو صلح میں بدلنے کے لیے دیا گیا تھا۔ مہر النساء کے بھائی جان نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ تو جیل چلا گیا، مگر دشمنی دونوں طرف بن گئی۔ آئے روز ایک دوسرے پر گھات لگا کر فائرنگ کرنا، دونوں طرف زندگی اجیرن تھی۔ جرگہ کے دونوں خاندانوں کے بیچ فیصلہ دیا کہ قاتل کے گھر کی لڑکی مقتول کے گھر کے کسی لڑکے سے بیاہ دی جائے، اور قرض میرے نام نکلا کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے پاس انکار کی یا احتجاج کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ دبے لہجے میں احتجاج کیا بھی، مگر مجھے سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت انسان ہوں۔ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑی ہے، ان کی عورت ہمارے گھر آئے گی۔ اب وہ ساری عمر ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ جہالت اور کسے کہتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں، اور صلح کے نام پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح انا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ نکاح ہوا اور مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سادہ سے لباس میں ایک گھڑی نماسی لڑکی چارپائی پر خود کو چادر سے پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جیسے ٹرانس میں چل رہا ہوں۔ نکاح کیسے ہوا، مولوی نے کیا کہا، میں نے کیا جواب دیا، کچھ بھی تو یاد نہیں۔ دل بجھا بجھا سا تھا، کوئی خوشی کی امنگ، کوئی جذبہ، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اب بیڈ پر بیٹھی اس گھڑی کو دیکھ کر مزید وحشت ہو رہی تھی۔ یہ کیا میرے سنگ مونڈ دیا گیا؟ میں ایک تجسس کے لیے اس کے بیڈ پر ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میں نے گلا کھنگار کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اور اچانک اس نے چادر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں کتنا روئی ہوگی۔ آواز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے دل پر ایک تیر سا لگا، دکھ درد کی ایک اور پورے بدن میں پھیل گئی۔ اسی وقت اپنے رسم و رواج سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میں جو کبھی فخر کرتا تھا اپنے خاندان کی جاہ و حشمت پر، خود سے گھن آنے لگی۔ میرے سامنے کوئی بھیڑ بکری نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس کی بھی کئی خواہشات ہوں گی، زندگی سے اس نے بھی بہت کچھ مانگا ہوگا۔ یہ کیا کہ دشمنی کی بھینٹ گائے بکری کی طرح بھگوان کے چرنوں میں بلی چڑھا دی گئی۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی، خوف و دہشت سے اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے۔ میں اٹھا، گلاس پانی کا جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا لا کر دیا، اور وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ تم کیوں ایسا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں ماروں گا؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے سر کو ہلکا سا دائیں بائیں ہلایا، مگر بولی کچھ نہیں، بس ڈری سہمی ہوئی ہرنی کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جو تم اور ہمدردی کے جذبات تھے، اچانک پیار میں بدل گئے۔ اس معصوم سی لڑکی پر بہت زیادہ پیار آیا۔ میں نے اسے کمبل اڑایا اور سلا دیا، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی۔
مگر سو نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اس کا ڈر ختم کروں۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر مجھے معلوم تھا اس پر کیا گزرے گی سارا دن۔ میں پہلی بار سارا دن بے چین رہا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رہ رہ کر اس معصوم سی لڑکی کا خیال آتا کہ پتہ نہیں اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ بس رات کا انتظار تھا۔ سارا دن مٹر گشت کر کے گھر آیا تو اسے کچن میں برتن مانجتے ہوئے پایا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات وہ آئی تو اسے دیکھ کر دل پگھل کر رہ گیا۔ ایک دن میں مرجھا چکی تھی۔ اس رات اس سے بہت باتیں کیں، بہت معصوم تھی، بہت تسلیاں دیں، بہت سمجھایا۔ دن بھر کا حال پوچھا تو رو پڑی۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے کہا کہ مجھے کھانا الگ دیا گیا، ساتھ نہیں بٹھایا۔ میں نے اس کے دوسرے دن ہی امی سے بات کی تو مجھے سب نے ایسے دیکھا جیسے میں مریخ سے آیا ہوں۔ امی نے کہا، جسے تم بیوی سمجھ رہے ہو یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قاتل کی بیٹی ہے، اس سے ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ خبردار آئندہ اس کی حمایت کی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ جب مہینے بعد امی اور بھائیوں کی طرف سے تکرار ہونے لگی کہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دو، دشمن کے دل میں آخری کیل بھی پیوست کر دو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور وہ پھر رات آ گئی جب سارا گھرانہ ایک طرف کھڑا مجھے طلاق یا گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی تھی یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے، مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی تھی بارش تھم گئی، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ، ڈر کس بات کا۔ وہ چھوٹی موئی سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسان پگ ڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں جھکر چل رہی تھی اور اسے دیکھا تو موصوفہ جگنو پکڑ پکڑ کر دوپٹے میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ساری تکلیف آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا، پاگل، تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، مجھے کیا کرنا، معلوم کر کے، تم ساتھ ہو نا، اب مجھے ڈر نہیں۔ دوستو، امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔